جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں نا، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک، بھئی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے۔ تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھا ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ جو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے، اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ
چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکش, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے, تواضع, تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو. ہو جاتے ہیں ہاں, کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی, جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی, بیل, لیکن قابو کس کے ہوتا ہے, بیل, انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے, انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو, چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے, انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں, کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا, تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی, ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں, اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے,
تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا یوں, یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہی ہے, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یہ دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکو نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تو وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری ایک مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو, بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے. تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام بچھا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو. سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بغیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ ہوش انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پتہ جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے.
قانون آپ کا ایسا ہے، اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو، کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا، اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے، لعنت بھیجتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو، تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا، ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے، اس پہ آپ اتنے خاموش ہو، سوشل میڈیا پہ کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے، سوشل میڈیا پہ ڈالے، انسٹاگرام پہ ڈالے، ٹک ٹاک پہ ڈالے، اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت آج کی بات ہے نا، ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے، پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں، اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب، اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا. سمجھ رہے ہو؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے کیونکہ ہم ہیں ذلیل. ٹھیک ہے نا، مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس. ہم ذلیل قوم ہیں، ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے، یہ پنجاب میں ہوتا نا، خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے، کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے، خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے، وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے. ایسی کی تیسی یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ، کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی، برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں، میرا نمازی، 4-6 بیٹیاں اس کی، ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا، 24 سے 25 سال عمر، میرڈ. اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا، میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا، ایک موبائل پہ ذرا سب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا، وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا، وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ، اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم، لیکن پھانسی کے پندے پہ چڑھا اس کو، اس بغیرت کو. اور وہ اس کے بات کر رہا ہے اتنی بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے، وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار، کراچی کے حکمرانوں کو. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو، بددعائیں تو کرو نا کم از کم. چپ مت بیٹھو تم، ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں، رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے، مسلم لیگ کا دور تھا، رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. 1 ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں، کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا، اتنا بھتہ دے دے، بندے اٹھا رہے ہیں اتنا. ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی، بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ، انہوں نے بہت ڈاکو کو مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے، اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں، ان کا کام نہیں ہے بھائی، ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے، وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں، جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو، کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ تو کچھ تو ہم جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی، بولو یار یہ ان کو نیچ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے، ہم یہاں سے جا رہے ہوتے، رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں، ادھر گولی چلا رہے ہیں، ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ؟ جی جناب، سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا، کیا کریں.
یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، پوری دنیا میں قانون ہے بندہ مار سکتے ہیں، اور اگر قانون نہیں ہے نا اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا ہے بیٹھ کے، کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا۔ بے وقوفوں والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا، کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے بندہ کیا کرے، بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ۔ اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے، لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں، بہت محدود اختیارات ہیں۔ تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی، اس کا مسئلہ ہے سارا، کہاں سے کہاں چلا گیا یار۔ میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں۔ اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں، دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں خون، دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا۔ ایک آدمی سچی مچی کا کیس ہے، یہ ایک بندے کا کیس تھا، وہ آیا، پرانا قصہ کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا، تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات، تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں، دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں، دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں۔ اسٹائل بالکل یہی ہو، میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا اس نے۔ دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ بھائی یار یہ کوئی بات ہے یار، تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار۔ اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں آپ خود سوچئے، اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ چیزیں ہیں، آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے۔ اللہ بچائے، استغفر اللہ، سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا، لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے، لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں، تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں کیموفلاج کر کے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا۔ تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز، یہ ہمارے گناہ ہے جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے، لیکن وہ گناہ کیا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے، یہ گناہ ہے۔ جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار۔ میں تو اپنے طور پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں، رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں، ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے، ان کے پاس ایک معقول جواب ہے۔ پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے یہ بھی نہ ہو۔ پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے، یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے، 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے، ایک نے گولی چلائی تھی نا یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا، اندر ہو گیا تھا وہ، تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق، کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے، سمجھ رہے ہو۔ اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے، آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے۔ عید کے بعد جو بچ جائے نا گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، نہ مرد کو دیکھتے ہیں نہ عورت کو دیکھتے ہیں نہ بچے کو دیکھتے ہیں، کوئی نہیں، اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے، 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں، ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، نشہ کیا ہوا ہوتا ہے، ان پہ چانٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو، جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا ہو کوئی ڈاکو، پھر اٹھے گا، کیا کریں یار۔ بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا، وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلایا نا چھوڑوں گا نہیں، یہ بھی ہے نا کلپوں میں کچھ ٹیوشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، ایسا پھسپھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں، تو پورا ہے۔ اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا، ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو، اسی طرح چلانا بغیر تو۔ انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا، اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں، بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں، بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں۔ اس دفعہ دعاؤں، ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ، بد دعا ہوگی، بینر لکھ کے لگائیں گے، ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی، رو رو کے بھی نہیں۔ تمام احباب سے شرکت کی۔ اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہیں، تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں، ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار، اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی، اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں رہ گئے سارے۔ خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ
वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे हावी। इसी वजह से दो लोग तावीज गंडों में, फलीतों पे, पलीतों पे, आमिलों के पास जाते हैं। जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से होता। तभी मैं कहता हूँ आमिलों के पास, और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता। ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता है। समझते हो ना? जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा हुआ है, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ूं, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे, वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, तो वो कह रहे हैं मैं कंबल को छोड़ूं, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहाँ भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहां से कहां निकल गई। जिन्नात ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मज़ारों में जाते हैं ना इलाज के लिए और कहते हैं हम बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता है होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिजाइन का आदमी है कि ये मज़ारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मज़ार पे, जिन्नात वो शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर ला के उसको स्क्रू टाइट करते हैं। फिर वो कहता है यार बाबा के मज़ार पे जाओ, ये वाले छोटे बाबा हैं, वो वाले बड़े बाबा हैं, उधर जाओ, वो थोड़ी बड़ी खबर है, वहां रस ज्यादा होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये होता है इन लोगों के साथ। वाकई आपने देखा होगा ना, माएँ वो जलाती हैं मिर्चें, टोटके करती है ना, और बच्चा ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। लेकिन पता है क्यों? शैतान को पता होता है कि इस बच्चे की माँ का ईमान कामिल नहीं है, ये टोटकों पे यकीन करती है, लिहाजा शैतान ना बच्चे को चुटकियां मार मार के रुलाता है। फिर माँ कहती है मेरे बच्चे को लगी है नजर, और नजर का हल जो सुन्नत ने बताया है, भाई आऊज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ो, ये जो दुआएं हैं, वो माँ क्या करती है, वो मिर्चें जलाती है कि धुआं होगा तो नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। बच्चा वक्ती ठीक हो जाता है, फिर उससे ज्यादा थोड़े दिन में चीखें मारता है। फिर माँ फिर वो टोटके करती है, कहती है देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मेरे अपने घर में नहीं मेरी चल रही, मैं उस दिन घर में गया, मेरे बच्चे को में मिर्चें जल रही हैं। मैंने कहा मैं सारी दुनिया में बयान कर रहा हूँ। घर वालों ने कहा नहीं ठीक हो जाता है इससे। मैंने कहा खराब ही इसी से हो रहा है, छोड़ दो, रोने दो, चीखने दो, शैतान मायूस होकर अपनी फाइलें लपेट के चला जाएगा। जब शैतान देखता है ना यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो शैतान एक ही बच्चे पे थोड़ी फोकस करता है, कहता है यार किसी और को जाके चुटकी मारो, इनके माँ बाप पे असर नहीं हो रहा। तो जो मज़ारों पे जाके ठीक होते हैं, बीमार रहे छोड़ दे मज़ारों पे जाना, थोड़े दिनों में खुद बखुद ठीक हो। ये होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, उससे समझ में आएगा। हम एक गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं, और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग, वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या है? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे। बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मग्गा डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर है तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं कर रहे। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले, उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था। यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन कितने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीद ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो, हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म ना करो। वाकई एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुढ़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो।
मैंने सूरह फातिहा पढ़ी फिर भी नहीं हो रहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात ये है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो अब लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी ये समझो कि नाराज हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूँ। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहाँ लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहां से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहाँ हमारी दाल गलेगी, समझते हो। अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहाँ हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तसव्वुरात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसी भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा। जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं। और जो ये हरकतें नहीं करते उनके बच्चों के साथ ये टेंशनें नहीं होती। जो जादू टोनों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टोने के असर भी किस पे होते हैं, उन्हीं पे। जो कहते हैं रे बाप में दम में तो ताबीज ला के रख दे, कुछ भी नहीं होगा, उन पे वाकई कुछ भी नहीं होता। तभी तो मैं आमिलों को कहता हूं, अबे तुमने इतने जिन्नात जला दिए, इतने मार दिए, 8-10 जिन्नात हमारे सामने भी ले आओ भाई। और तुम मुझे धमकियां क्यों देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम देखो ऊंट ने एक बंदे को यूं उठा के ना यूं रख दिया था ज़बह से पहले, तो जिन्नात भी यूं उठा के क्या कर दे, मुझे यूं कर दें। तो इनको पता है कि कुछ भी नहीं होता, जिन्नात ने इनको काबू किया हुआ है, इन्होंने जिन्नात को काबू में नहीं किया हुआ। तो इसलिए मसनून दुआओं का बस एहतमाम किया करो। सूरह फलक, सूरह नास, नजर बस की जो दुआएं नबी ने बताई हैं, इतना काफी है। इससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो जिन्नात से हिफाजत नहीं होगी। और जिंदगी में जो लोग आमिल के पास जाते हैं, चाहे देवबंदी आमिल हो, रायबंड का मुकीम हो, बिनोरी टाउन का हो, जामिया रशीद का हो, दारुल उलूम कुरंगी का हो, जामिया फारूकिया का हो, जामिया अशरफिया का हो, या बरेलवी आलिम हो, शिया हो, आमिल आलिम नहीं, शिया आमिल हो, बरेलवी हो, हाजी हो, हरमैन के इमाम का इलाज करा के भी आया वो, कभी इन लोगों को लिफ्ट कराने की कोशिश बोलो मत करो। ये ऐसी खारदार झाड़ियां हैं, जो इसमें फंसा वो हमेशा के लिए बर्बाद। तो जो कुछ हो रहा है ना, अगर जिन आ भी रहा है, बस ये सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, और कोई हल नहीं है इसका, समझते हो। नहीं इलाज हो रहा तो सब्र करो, सब्र से ही भागेगा जिन। क्योंकि जिन जब देखते हैं, देखो बचपन में हम किसी तालिब इल्म को छेड़ते थे ना, वो छिड़ता था तो छेड़ते थे, नहीं छिड़ता था तो नहीं छेड़ते। तो जिन भी कहते हैं जब ये छिड़ ही नहीं रहा इसको तंग कर रहा हूं, चलो भाई पतली गली से यहां से निकलो। और जब देखते हैं ना टेंशन ले रहा है, कभी उधर इलाज, कभी उधर इलाज, कभी वो आमिल, कभी वो आमिल, फिर जिन कहता है भाई ये जगह बेहतरीन सूटेबल है, यहाँ अगर मुझे किराया देके भी रहना पड़े तो रहना चाहिए। तो बीवी पे जिन आए तो खुद ही निपटेगा वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई जल्दी से, बस 2 मिनट में बात को समेट के खत्म करता हूँ। तो जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब जिन्नात की एक टोली गुजर रही थी ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में कुरान पढ़ते हुए सुना, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा यार ये तो वही कलाम है जो मूसा अलैहि सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, और ये तो तौहीद की दावत दे रहा है। तो तौहीद की दावत का सुन के जिन्नात खुश हो गए। इससे पता चलता है तौहीद इंसानी फितरत है,
जो भी तौहीद का सुनता है दिल उसका बाग बाग, और अगर दिल तौहीद सुन के बाग बाग नहीं हो रहा, इसका मतलब फितरत क्या हो गई है, चेंज। जैसे कोई मर्द 4 शादी करे ना करे, सुन के खुश तो होता है ना, लेकिन अगर कोई मर्द 4 शादियों का तस्करा सुन के ही गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। करे ना करे वो अलग मसला है। टॉपिक ऐसा है कि बूढ़े भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं, फिर कहते हैं चलो टॉपिक चेंज करो, लेकिन होते खुश हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई, अल्लाह की तौहीद इंसान की फितरत है। वो जब सुनता है मेरा एक खुदा है, मेरा माबूद एक है, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, औलाद भी वही देगा, रोजगार में बरकत भी वही देगा, सारी बिगड़ियां वही बनाएगा, तो इंसान की फितरत है कि वो खुश होता है, बशर्ते कि वो इंसान फितरत पर हो। और अगर उसका दिल तंग हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फितरत बोलो चेंज हो गई। अब ये 2-3 आयतें और पढ़ लेता हूं मैं। सूरह जिन, उसमें अल्लाह ताला ने जिन्नात की तबलीग का तज़किरा किया है। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तहज्जुद में। मस्जिद जिन वहां मक्का में मौजूद भी है। तो जिन्नात का एक वफद वहां से गुजरा। उन्होंने जब कुरान सुना तो बड़े हैरान हुए, ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरात, और हजरत ईसा पे इंजील, ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है। यानी उनको अंदाजा हुआ कि ये पैगंबर हैं, वो हो सकता है जिन भी पढ़े लिखे हों, यानी अहले किताब में से हों। तो वो अच्छा, उसमें तौहीद का बयान भी था, तो वो जिन्नात जाके अपनी कौम को तबलीग करने लगे। अच्छा, फिर एक और वाकया ये हुआ था कि जिन्नात जब आसमानों पे जाते तो शहाब साकिब के जरिए उनका आसमानों पे दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये खबर भी जिन्नात में फैल गई कि पहले हम जाते थे कुछ नहीं होता था, अब जाना रोक दिया जा रहा है। ये जो शहाब साकिब होते हैं ना, चिंगारियां, इस पे साइंसदान एतराज करते हैं ये तो वैसी रगड़ लगने से, वो यानी सितारों की एक टुकड़े, सैयारों के टुकड़े टूटते हैं, रगड़ लगने से ये होता है। तो ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला किसी जिन को मार सकते हैं उसके, फरिश्ते किसी जिन को मार सकते हैं उसके जरिए, रगड़ भी लगे और वो जल भी जाए और जिन भी मर जाए, तो इसमें कौन सा कोई वो, हमें जिन थोड़ी नजर आ रहा है, हमें तो वो शहाब साकिब जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब भी शहाब साकिब टूटे तो कोई जिन ही मर रहा हो, उससे इत्तिफाकी हादसा भी हो सकता है। ये तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जब भी आसमान पे आपको रगड़ता हुआ सितारे का टुकड़ा नजर आएगा तो वो जिन ही है जिसके पीछे जा रहा है। वो बाज दफा ऐसे होता है कि जिन्नात का ताकुब होता है उसके जरिए। तो ये नबी के दौर में हुआ, और इसकी दलील ये है कि जब कुरान की आयतें नाजिल हुई ना कि जिन्नात ने कहा कि हम जब जाते हैं तो शहाब साकिब आता है, तो इस पर किसी मुशरिक ने एतराज नहीं किया कि ये तो पहले भी आ रहे थे, अब थोड़ी आ रहे हैं, कोई नया वाकया थोड़ी है, ये तो पहले भी आ रहे हैं। तो जिन्नात ने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा ऊपर दाखिला भी क्या हो गया, मना हो गया, तो दुनिया में कोई बड़ा वाकया हुआ। तो वाकया उन्होंने देखा कि भाई ये कुरान नाजिल हो रहा है और ये कोई दुनिया में नया मजहब आया है और ये पैगंबर हैं, तो उन्होंने जाके अपनी कौम को तबलीग की, जिसका सूरह जिन में तज़किरा है। तो तबलीग में उन्होंने ये अल्फाज किए कि वअन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन वशुहुबा, हम पहले की तरह जब आसमानों पे जाते हैं तो हम उसमें पहरे देख रहे हैं और शहाब है, पत्थर है जिनसे हमारा ताकुब हो रहा है। तो ये कुछ काम हुआ है। आगे क्या कहते हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता। ये जो दुनिया में अजीब सा काम हुआ है ना, ला नदरी, हमें मालूम नहीं है, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई यानी शर का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या अहले जमीन के जो रब हैं उस रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। आपका IQ लेवल अगर अच्छा होता तो मजा आ जाता। तर्जुमे से बात समझ में आई? वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये जो नया वाकया हुआ है, अहले जमीन के साथ बुराई का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस, फेले मजहूल, या अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। भाई ये भी कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया या शर का इरादा किया है। शर और खैर दोनों की निस्बत किसकी तरफ करते, अल्लाह की तरफ, कि पता नहीं अल्लाह अब इंसानों से अच्छा चाह रहा है या कोई अजाब आने वाला है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ होने वाला है। नहीं आ रही बात? अरे भाई, जिन्नात को जब ये वाकया हुआ ना, ऊपर जाना बंद हो गया आसमानों पे, तो जिन आके आपस में गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम अजीब सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, या तो कोई बहुत अच्छा होगा या कुछ बुरा हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो अभी कायनात में नया होगा, इस जमीन पे कुछ नया होगा। बिमन फिल अर्ज, अहले जमीन के साथ कुछ नया होने वाला है। अब ये नहीं पता कि अच्छा होने वाला है या बुरा, तो या तो दोनों में अल्लाह का नाम न लेते, ये कहते हमें नहीं पता अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला, या अगर अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी तो ये कहते हैं हमें नहीं पता कि अल्लाह अच्छा करेगा या अल्लाह इनके साथ क्या करेगा, बुरा करेगा। भाई जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा ना,
یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پیرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا, اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا, بے وقوف تھے, اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, اپنے ملازم سے, کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان, تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے, جب جواب دوں گا عزت ہوگی, بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں کہ ایک چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا, بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا, سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے ابھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, تو یہ کسی سے کہنا نہیں ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو وہ جو تھا نا, اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیوں. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے ایک کام کیا, اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی. ادھر کیا ہے یہ عقل جی دوڑ ہے, ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے بھائی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا تو کس نے, لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن اور سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو, ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے بھائی. میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی, تو قرآن نے کیا کہا, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دیں اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر
امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے. سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے؟ صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ. اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو, دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی, یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے. کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملک کی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا. وہاں پہ میں حیران ہوتا تھا, یار ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے, چلا کہ نہیں چلا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, چل گیا اے اللہ تیرا شکر ہے, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے, کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا, جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال کس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں, پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لاماناتہم وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوجی. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوڑ گئی, ہاں ہاں, وہ
تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے آنا، تو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے، تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہو افغانیوں میں اور ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے تھوڑا کرا رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ یہی حال میتوں پہ بھی ہے۔ آپ دیکھ لو، دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتے۔ تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں، ادھر توجہ بھائی، ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں۔ جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا، اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا، لاجک ہوتی ہے۔ آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے، پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر، یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے ٹھیک ہے نا۔ تو ایک میجک شو میں نے دیکھا، ایک آدمی دو آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے، پتا چلا یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں، ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے، تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، ایک لگ رہے تھے، اب یوں ہوئے تو دو، اب آدمی سر پٹخ کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے۔ تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا، رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے، کہ جنات میں شرارت غالب ہے اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا، اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے، تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں، شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی، ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، طاقتور ہونا الگ چیز ہے، روب ہونا، جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں، اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینیٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے، تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے۔ وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے، یا ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے، پکا۔ پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کرے۔ ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی، اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا، ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں۔ آپ کو پتا ہے نا جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے۔ تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے۔ تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے، وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گرا لگا کے، کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دی، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو، اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے۔ اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا۔ اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ، پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا۔ گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، گند کھاتے ہیں، کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا۔ ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پڈا ہو رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے، جادوگروں سے علاج کرانے حماقت دو، تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا، وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں، اتنا وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں، تو میرے سے بحث کر رہا ہے۔ ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، ہم 6 لڈو کھا جاتے۔ تو یہ ان کے تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے، ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں، تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، صحیح ہے نا، زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں، ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے۔
تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی یہ ہے کہ سبب ضعیف ہے نا، جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں، تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے، کانفیڈنس ہے، وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا، تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ کی قبر تھی. تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ پہلی بات تو بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے، مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے، لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، وہاں جا کے لگ. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے، ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا صدر کھل گیا کچھ ہو جائے تو تھپڑ نہ لگا دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ بھی تو بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے، داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے، کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی، چند میٹر دور تھی، دیوار سے جا کے لگے ہیں وہ. انہوں نے کہا دیکھو اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا، وہ لڑ گیا. میری باری آئی، میں لیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو. انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ. میں لڑک بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے، وہ لیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں، وہ لیٹا، اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے یہ بزرگ نہیں ہے، جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے، یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتے پڑوا رہے ہیں، کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا، تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے، تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے، ہم کیا بگاڑ لیتے؟ بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگاتے ایک اور. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے، الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر تھپڑ پڑ رہے ہیں، یہ لاتیں لگ رہی ہیں، تو بزرگ تھوڑی کریں گے، یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار لوگ اتنا آ رہے ہو، پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے، پھر یہ عملیات تو جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار، تو لات مار، میں ایسے کا ایسے ہی. ٹھیک ہے نا؟ خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا؟ بس 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا، ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے، پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں، اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے، بس ایک میسج دیا جاتا ہے، جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے، جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں طبیعت سے. ٹھیک ہے، حقیقت ہے ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے.
تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں عامل بنیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں، بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو بھائی. آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں، تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی نے کچھ کر دیا تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے. نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی اچھا ہاں، یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا، پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں، آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا، آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، ایک بات بیٹھتی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا یار یہ تو وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسا ہی علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا؟ اولاد پھر بھی نہیں ہوئی. اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا، ایک عجیب اب یہ کیا ہے، مسمرزم ہو رہا ہے. خیالی نا دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ، کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو، بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو، صرف قمیض ان کی لمبی تھی، قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ایک ایسی سورت ہے ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل ہو اللہ کہہ دیتے، وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے، پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. اور وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو. پڑھتے اس نے کہا اور تیز ہوتے ایک دم ایک مٹکا آیا ہے، دھڑام سے گرا ہے، آواز آئی ہے، وہ ٹوٹا ہے، اس میں ان دونوں کے پتلے، اس میں سوئیاں اور گند بلا بھرا ہوا ہے، خون کے چیتھڑے بیٹتے ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا. اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا، آپ کے پتلے پہ سوئیاں تھی اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے، گھر چلے گئے. اولاد تو نہیں ہونی، وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی، تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے، آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں، جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے. کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی، ہندو یہ کیا کرتے ہیں سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے، گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے ملائیں گے. وہ آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہے جادو ودو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، یہ انتر منتر کلی کلنتر، تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ، مفتی صاحب تو دائر اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے، قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو، یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی، وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا، قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے، وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ صورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑے میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآن سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ
1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, और ये भी है कि मुझ पे जादू है और उसका इलाज हो रहा है। तो 1-1.5 घंटा जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ किसी चीज को सुनते हैं तो आपकी थोड़ी देर में तबीयत नॉर्मल नहीं रहती, यकीनन सर चकराएगा या उल्टी आएगी, ये होता है। अब उसकी सीडी को सुनने के बाद बहुत से लोगों के साथ ये हुआ, एक उन्होंने कहा अगर कोई चक्कर नहीं आ रहे, उल्टी नहीं हो रही, इसका मतलब जादू नहीं है, ठीक है ना, आप नॉर्मल है। और अगर उल्टी आ रही है, चक्कर हो रही है, आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पे जादू है, और ये उल्टी जब होगी तो निकल जाएगा जादू। अब क्या हुआ, उस सीडी से बेवकूफ लोग कैसे बने कि जी घंटा बैठ के सोच रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का जाहिरत 1 घंटे तक इस तस्वुर के साथ कि मुझ पे जादू और वो ठीक हो रहा है, तो तबीयत खराब होती है लोगों की। खराब होके जब उल्टी लगती है ना, तो उल्टी का ये उसूल है कि जब भी मतली आ रही हो और आपको भर के उल्टियां हो जाए ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है। तो उससे जब लोगों के चक्कर आना शुरू हुए, चक्कर आने के बाद जब उल्टियां हुई हैं, भर भर के रिलैक्स हो गए, तो वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जब आपको ये उल्टियां हो जाएं, ये समझ लो जो भी गन था, जादू था, वो अब क्या हो गया है, निकल गया। सब बकवास, उल्लू बनाने वाली बातें। और हमारे यहाँ माशाल्लाह क्या तबलीग वाले, क्या खानका वाले, क्या मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े बुजुर्गों को, मुफ्तियों को मैंने देखा, वो सीढ़ियां तकसीम हो रही हैं और जनाब ताजिर लाखों लाखों रुपए की सीढ़ियां फ्री में बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त बयान किया, मैंने कहा भाई नहीं होता ऐसे, अल्लाह के बंदो, 1-1 घंटे तक जब एक फ्रीक्वेंसी के साथ सुनोगे तो उल्टी ना होना इसकी अलामत है तुम पे जादू है, ठीक है ना, नॉर्मल थोड़ी हो तुम। तो वो उल्टी जब होगी तो अब वो खाम में वहम हो गया कि जो है वो ठीक हो गया। तो जब भी किसी, हमने बच्चों को देखा है, बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, जब उल्टी होती है ना, एकदम बच्चा खिलखिलाना शुरू कर देगा, इसलिए कि वो उल्टी के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए भाई ये फजूल चीजों में मत पड़ो, कुरान से इलाज करना है तो जादू, ये सीढ़ियां सुनने की जरूरत नहीं है। सूरह फलक सूरह नास 3 दफा पढ़ के दम करो, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो, सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। तो ये जो मैंने कहा था ना कुरान, अब हकीकत में क्या है कि जादू इन पे हो रहा है, क्योंकि इनको उल्टी तो हो रही है, उल्टी का सबब इनको मालूम नहीं, और वो सबब क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ तिलावत का सुनना। तो अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी के बात का मतलब समझ में आया कि कुरान से जादू होता है, ये वाला जिन्नात वाला जादू नहीं होता, क्योंकि कुरान जब आप पढ़ेंगे तो जिन्नात तो भाग जाते हैं उससे, लेकिन ये वाला जादू जिसके असबाब मख्फी हो और नतीजा आपके सामने आ रहा हो, वजह मालूम ना हो, ये वाला जादू कुरान से होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कुरान असल में तो जादू के इलाज के लिए है, लेकिन कोई उसको, जैसे एक शहद जो है ना, वो तो शिफा के लिए है ना, वो बीमार के लिए, बीमारी के लिए भी, शुगर के मरीज को खिला दो मर जाएगा वो, ठीक है ना। और फिर कहें कि अब अगर मैं बयान करूं कि ये मरा शुगर का मरीज इसलिए कि इसने शहद पिया, आपका अस्तगफिरुल्लाह, कुरान में तो आता है शहद में लोगों के लिए शिफा है, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये शहद पीने से मरा है। तो ये आपके बेवकूफ होने की दलील होगी कि आप किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ क्लिप बने हैं उस वक्त, और मैंने एक मुफ्ती साहब को हवाले भी दिए, उन्होंने कहा भाई हवाले के बगैर, मैंने अल्लामा ज़फ़र उस्मानी की इबारत निकाल के दे दी, ये देखें, फिर भी नहीं माना उन्होंने, फिर भी नहीं माना। कह रहे हैं आप अपनी तरफ से बातें फेंकते हो, दलील नहीं होती, मुताला नहीं होता, बस ऐसी, कुरान से तो जादू का इलाज होता है। मैंने कहा ये वाली किस्म जो जादू की है, मिसमेरिज्म वाली, ये कुरान से भी होती है। तो इसलिए ये जो आमिल लोग आपको कहते हैं ना ये वाली आयत इतनी दफा पढ़ो, कोई भरोसा नहीं है कि उस आयत के रिपीट बार बार करने से आपका खोपड़ी घूम रही हो, ठीक है ना। एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब कुछ भी सुनेंगे आप तो उसमें खतरा, और खासतौर पर इस वहम के साथ कि मुझे कुछ है तो खतरा होता है। तो जादू की सारी किस्में खुलासा बता दूं भाई, जादू की डेफिनेशन क्या है, एक कोई ऐसा काम हो जिसके असबाब मख्फी हो, समझ में ना आ रहे हो, इसको जादू कहते हैं। और फिर जादू की 2 किस्में, एक तो वो नजर का धोखा होता है जो मैजिक शो सुबह शाम हो रहे होते हैं, मिसमेरिज्म भी हो जाता है जैसे मैंने बताया, और दूसरी किस्म जिन्नात से काम लिया जाता है। लेकिन ये जादू की जितनी किस्में हैं, इनके असबाब ज़ईफ़ा में से हैं, उमूमन नतीजा मुरतब इन पर नहीं होता, ठीक है ना। और ज्यादातर नतीजे, इसलिए इसमें तवक्कुल का तकाजा ये है कि बस अल्लाह पे एतमाद किया जाए, इन चीजों में ज्यादा ना पढ़ा जाए। जो ज्यादा पढ़ते हैं तो वो उनको साथ ये मसाइल ज्यादा होते हैं। और एक और आखिरी बात दिमाग में आई थी, बहुत अहम बात थी, वो हो जाएगी तो बात ही कंप्लीट हो जाएगी, निकल ही गई यार, अभी करने ही लगा था। मियाँ बीवी के अक्सर केसेस में ना झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं जादू है। मैं कहता हूँ भाई अपनी हरकतें ठीक करो, तो फौरन लोग दलील देते हैं, कुरान में आता है युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, यहूदी जादू के जोर से मियाँ बीवी को लड़वाते थे, तो इसका मतलब है मियाँ बीवी को लड़वाने के लिए जादू बड़ा असर रखता है। तो यहाँ भी खूब समझें कि मियाँ बीवी में भी तफरीक जादू से होती है, लेकिन असबाब ज़ईफ़ा में से अक्सर नहीं होता ये। दूसरा, इसमें जादू की पहली किस्म भी मुराद हो सकती है कि मियाँ बीवी में किसी ने गलतफहमियां पैदा कर दी, ऐसे असबाब जो जिनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, यानी ऐसे काम कर दिए कि शौहर को बीवी पे शक होने लगा, बीवी को शौहर पे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, आप मिसाल के तौर पर लड़की बन के
किसी मर्द को फोन कर लो और बोलो तुमने मुझसे वादा किया था, और खातून सुन ले तो वो तो बदगुमान हो जाएगी ना। तो इसी तरह जैसे टांगे दो हिस्सों में तोड़ दी, हालांकि पीछे एक ट्रिक होती है, तो ऐसे ही बाज दफा ऐसा यहूदी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिसकी कोई लॉजिक हो, लेकिन मियाँ को बिला वजह बीवी पे शक होना शुरू हो जाए, वो इतनी गहराई में जा ना सकता हो। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी में ऐसी बदगुमानी हो ना, तो ये देखा करें भाई कोई ऐसा तो नहीं है कोई हमारे साथ खामखा में बदगुमान कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा गहराई में जाके गौर किया करें। तो ये वाला जादू भी होता है कि एक दूसरे से बदगुमान कर दिया जाता है ऐसे काम करके जो वो काम हुआ नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो हुआ है। तो जब आप उसकी तहकीक में जाओगे, गहराई में जाके इंक्वायरी करोगे, तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भी गलतफहमियां फैलाई जा सकती, समझ रहे हैं। चलें, ये मौजू कंप्लीट हो गया काफी आज।